اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں. آئی ایم اعجاز احمد ڈار, ٹیچر گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول بدرہ پائی. پیارے بچوں, آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 8th کلاس کے ہسٹری کے چیپٹر نمبر 1 کا دوسرا سب ٹاپک, جس کا نام ہے کالونائزیشن. پیارے بچوں, یہ جو ٹرم ہے کالونیل, اس ٹرم کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو ٹرم ہے کالونیل, یہ ورڈ آیا ہے کالونی سے. ٹھیک ہے, کالونی مطلب کسی جگہ یا کسی سٹیٹ کا ایک چھوٹا سا پارٹ, اس کو کالونی کہا جائے گا. تو کالونیل کا کیا مطلب ہے؟ کالونیل کا مطلب یہ ہے کہ برٹش جو تھے, انگریز جو تھے, وہ برٹین کے تھے. اگر ورلڈ میپ میں دیکھا جائے برٹین کو, یہ انڈیا سے بہت زیادہ دور ہے. سو انڈیا از فار اوے فرام برٹین. لیکن پھر بھی انڈیا پر برٹش کے لوگ, انگریز لوگ راج کرتے تھے, حکومت کرتے تھے. اور اس کے علاوہ وہ انڈیا کو ایسا اسٹیٹ یوز کر دیتے بالکل جیسے انہی کا ہو, بالکل جیسے انگریزوں کا ہو. وہ انڈیا کے ہی سارے ریسورسز لے جاتے تھے. جتنے بھی ریسورسز ہندوستان میں نکلتے تھے, وہ انگریز انڈیا کے ہی سارے ریسورسز لے جاتے تھے اپنے پاس. انڈیا کو ایسا یوز کرتے تھے, انڈیا کو ایسا استعمال کرتے تھے جیسا کہ ان کا اپنا حصہ ہو, جیسا کہ ان کا اپنا پارٹ ہو. لیکن فائدہ نہیں دیتے تھے, ہندوستان کے لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے. سو انڈیا بیکیم دا کالونی آف دا برٹش. ہندوستان برٹش امپائر کا ایک حصہ بن گیا. ٹھیک ہے. سو colonization. In this book, you will read about how the British conquest led to the subjugating local Nawabs and Rajas, established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted to low prices, produced crops they needed for export. You will understand the changes that came about as a consequence. The changes British rule brought about in values and tastes, customs and practices. سو برٹین کی ایک پرائیویٹ کمپنی تھی, ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. ٹھیک ہے. وہ کمپنی انڈیا آئی. اس نے یہاں پہ اپنا رول قائم کیا. یہاں کے جتنے بھی لوکل کنگز تھے, ان کو ہرایا, سبجوگیٹ کیا. یہ جو ورڈ آیا ہے سبجوگیٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے انڈر ان کو لینا. کن کو؟ لوکل کنگز کو. اس ٹائم پہ انڈیا میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے کنگڈمز تھے, اور وہ کنگڈمز آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو برٹشرز آئے, انہوں نے ایک ایک کر کے سارے کنگڈمز کو دیکھا, اسٹڈی کیا. انہوں نے ایک ایک کر کے سارے کنگڈمز کو ٹیک اوور کرنا شروع کیا. ایک کنگڈم کو ہرایا, اس کو اپنے انڈر کیا. پھر دوسرے کو ہرایا, اس کو بھی اپنے انڈر کیا. پھر دھیمے دھیمے انہوں نے پورے ہندوستان کو اپنے انڈر کیا. یعنی اپنے کنٹرول میں رکھا. اور انہوں نے جو انڈیا کی اکانومی ہے, اس کو بھی کنٹرول کیا. برٹشرز نے, انگریزوں نے پوری اکانومی کو کنٹرول کیا, اور پوری کی پوری سوسائٹی کو کنٹرول کیا. ٹھیک ہے. وہ یہاں سے ریونیو کلیکٹ کرتے تھے, وہ یہاں سے مال کلیکٹ کرتے تھے, اپنے خرچے ایکسپینڈیچر کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے. مطلب اگر وہ انگریز جہاں سے انڈیا آتے تھے, تو اس کا بھی خرچہ انڈیا ہی سے نکالتے تھے. وہ یہاں سے یعنی انڈیا سے ایسے سامان لے جاتے تھے, اور اس کو بہت کم قیمتوں میں لے جاتے تھے. بہت ہی کم قیمتوں میں یہاں سے سامان لے جاتے تھے, دوسری جگہ جا کے زیادہ قیمتوں میں بیچ دیتے تھے. اس کے علاوہ انہیں انگریزوں کو جو بھی کراپس چاہے ہوتے تھے, وہ یہاں اگواتے تھے. ٹھیک ہے.
लोगों से मेहनत करवाते थे, उन क्रॉप्स को बाहर जाके बेचते थे, उसका भी फ़ायदा खुद ही रखते थे, लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं देते थे। इस तरीके से ब्रिटिश कंपनी ने पूरे इंडिया में राज किया। अब इस राज के दौरान जब अंग्रेज़ यहाँ आए और इस दौरान कई सारे वैल्यूज़ वो अपने साथ लाए, कई सारे टेस्ट्स वो अपने साथ लाए, कई सारे प्रैक्टिसेस और कई सारे कस्टम्स भी अपने साथ लाए। कौन लोग? अंग्रेज़ लोग। अब ये यानी अंग्रेज़ वैल्यूज़ को किस तरीके से साथ लाए, जैसा कि उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ में मॉडर्नाइजेशन थी, वहाँ पे लिबर्टी और इक्वलिटी का टाइम था। इनका तो धीमे धीमे इंडिया में आना शुरू हुआ, इक्वलिटी का, लिबर्टी का इंडिया में धीरे धीरे आना शुरू हुआ। अलग अलग टेस्ट्स आए, तो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में चाय, क्योंकि पहले चाय सिर्फ चाइना में मिलती थी, दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती थी। वो चाय को लाए, अंग्रेज़ लोग चाय को लाए इंडिया में, इसके अलावा तमाम कस्टम्स लाए थे। ठीक है, हम आज के टाइम में देखते हैं, हम उन्हीं के दिए हुए कपड़े पहन रहे हैं, जैसा कि हम शर्ट पैंट पहन रहे हैं आजकल, ये भी उन्हीं का दिया हुआ कल्चर है। हम बीच बीच में इंग्लिश भी बोलते हैं, हम बीच बीच इंग्लिश भी बोल रहे हैं, ये भी उन्हीं का दिया हुआ कल्चर है। इसी तरह उन्होंने सारे पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस लाए, किन्होंने? अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने। तो इस पूरे टाइम को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है।